اور سخاوت میں اتنے آگے تھے امام علی مقام امام حسن پاک، بلکہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ سخاوت امام حسن کے گھر کی لونڈی تھی۔ بڑے بڑے سخی دکھاوے کے لیے جو سخاوت کرتے ہیں نا، مولا امام حسن کی سخاوت کا یہ عالم تھا، پوشیدگی سے اتنے بار اتنا دیا، لینے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کس سے مل رہا ہے۔ سینکڑوں بیواؤں کے وظیفے مقرر تھے، بیواؤں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مال امام حسن بھیجتے ہیں۔ جب وصال ہوا اور جب ایک اگلا ماہ آیا اور جب وہ رقم نہیں پہنچی، تب انہیں پتہ چلا کہ رقم نہیں پہنچی تو وہ رقم بھیجنے والے کوئی اور نہیں، وہ امام حسن۔ بیواؤں کے وظیفے مقرر تھے، اور یہاں تک کہ امام علی مقام کو یہ وراثت جو تھی سخاوت کی اپنے نانا جان سے ملی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سفر پہ ہے، جا رہے ہیں، ایک غلام پہ نظر پڑی۔ غلام بیٹھا ہوا ہے، کالا سیاہ غلام، حبشی غلام، بازو میں ایک لاوارث کتا بیٹھا ہے، ساتھ میں روٹی کھا رہا ہے، یہ بھوکا ہے غلام۔ ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ کی رکھوالی تھی اس غلام کے ذمہ، باغ میں بیٹھا ہوا ہے، ایک لاوارث کتا ساتھ میں لگ گیا اس کے روٹی دیکھ کر۔ روٹی کا ایک نوالا خود کھاتا تھا، ایک نوالا کتے کو کھلاتا تھا۔ ایک نوالا توڑے خود کھائے غلام، ایک نوالا کتے کو دے کے۔ امام علی مقام کی نظر پڑی، بڑے متاثر ہو گئے اس غلام سے، کتنا رحم دل ہے، کتنا بہترین انسان ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہے، ایک کتے کو کھلاتا ہے، حالانکہ پالتو کتا نہیں ہے، لاوارث کتا ہے۔ تو امام اس کے قریب گئے اور سلام کیا، اس نے جواب دیا، پہچانتا نہیں تھا کہ امام حسن ہے۔ بہرحال اس نے دیکھا بھائی مسلمان ہے، سلام کیا، جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ غلام یہ کتا تیرا ہے؟ کہا نہیں حضور، یہ تو لاوارث کتا ہے، بھوکا ہے بیچارہ، مجھے کھاتا ہوا دیکھا، آ گیا بیٹھ گیا، تو میں کھلا رہا ہوں اس کو، مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ آپ نے فرمایا تو بہت باغیرت ہے اور تو بہت اچھا انسان معلوم ہوتا ہے کہ ایک کتے کا تو نے خیال رکھا۔ کہا حضور مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اس بھوکے کتے کو نہ کھلاؤں اور اس کو دھتکار دوں۔ کہا یہ جواب نے مجھے بڑا اچھا خوش کیا۔ کس کا غلام ہے؟ بولے حضور فلاں ابن فلاں کا غلام۔ آپ نے کہا تیرے آقا کا پتہ بتا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا فلاں جگہ میرے آقا کی حویلی ہے، وہاں چلے جائیے ملنا۔ امام علی مقام امام حسن پہنچتے اور کہا کہ وہ جو باغوں میں، کھجوروں کے باغوں میں جو ایک فلاں غلام ہے جو رکھوالی کر رہا ہے، وہ تیرا غلام ہے؟ بولے حضور ہاں۔ کہا وہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا حضور مجھے بیچنا نہیں ہے، بڑا محنتی غلام ہے، بڑا اچھا غلام ہے، میں کیوں بیچوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا میں خریدنا چاہتا ہوں، جو اس غلام کی قیمت بازار میں ہے اس کی دگنی لے لے۔ کہا حضور مجھے نہیں بیچنا ہے۔ کہا 3 گنا زیادہ رقم لے لے۔ اس نے کہا حضور میں نے عرض کیا نا کہ مجھے نہیں بیچنا ہے۔ کہا 4 گنا زیادہ لے لے۔ وہ انکار کرتا ہے اور 1 گنا بڑھ رہے، % بڑھ رہا ہے رقم۔ حضور مجھے نہیں بیچنا، میں معذرت چاہتا ہوں سرکار۔ کہا 5 گنا لے لے۔ کہا امام آپ اس سے آگے بڑھائے، لائیے 5 گنا پہ مجھے اقرار ہے، دے دیجیے، حالانکہ میں بیچنا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے 5 گنا، اب اس رقم میں تو 5 غلام خرید لوں گا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا حضور کہ آپ ایک ایسے غلام کے لیے جو حبشی کالا غلام ہے 5 گنا دے رہے، آپ بازار جائیں تو اتنی رقم میں 5 غلام خرید لوں گے آپ کو۔ کہا تو نہیں سمجھیں گا اس چیز کو، یہ 5 گنا رقم لے، وہ غلام میرا ہوا، لا وہ غلامی کی جو اس کا سند تھی وہ مجھے دے دے۔ غلاموں کی سند لکھی جاتی تھی اس وقت کہ فلاں کا فلاں غلام ہے، جب بیچا جاتا تھا تو سند بدلی جاتی تھی کہ ہم نے یہ تاریخ کو فلاں کو غلام بیچ دیا۔ سند لے کر آئے غلام کے پاس، کہا غلام میں نے تیرے آقا سے تجھے خرید لیا، یہ رہی تیری غلامی کی سند۔ غلامی کی سند اس کو دیا اور دینے کے بعد ارشاد فرمایا جا تو آزاد ہے۔ تیرے اس کتے کے ساتھ سلوک کا یہی انعام ہے کہ تو غلامی کی قیدوں سے آزاد کر دیا جائے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ غلام قدموں میں گر گیا، آقا جب خرید لیا تو مجھے اپنی خدمت میں رکھے، میں ایسے شریف النفس آقا کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں تیرا حق ہے کہ تو آزاد رہے۔ تو کہا حضور آپ نے آزاد تو کر دیا، اب تک تو میں کچھ کماتا دھماتا نہیں تھا، یہی باغ میں رکھوالی کرتا تھا، میرا آقا ہی کھلاتا تھا، روزی روٹی کا کیا ہوا؟ کہا تجھے کیا پسند ہے؟ کہا بس یہ مزدوری جانتا ہوں، کھجورے اگانا جانتا ہوں، کھجورے بیچنا جانتا ہوں۔ کہا رک ابھی آتا ہوں۔ پھر اس کے آقا کے پاس آتے ہیں، فرمایا وہ باغ جو تیرا ہے وہ بیچنا ہے؟ حضور مجھے بیچنا نہیں ہے، 1 گنا رقم۔ سرکار اب آپ باغ لینے آ گئے، ابھی تو غلام لے گئے۔ کہا باغ بھی خریدنا ہے، 2 گنا رقم۔ حضور نہیں بیچنا ہے، 3 گنا، 5 گنا رقم میں پھر باغ خرید لیا۔ باغ خرید کے یار کہا ہے غلام یہ باغ میں نے خرید لیا، یہ کس کے کاغذات ہے، جا اس باغ کا بھی تجھے میں نے مالک بنا دیا۔
اب یہی باغ میں رہے، اب کل تک غلام تھا، آج آزاد ہے اور آزادی نہیں ہے، باغ کا مالک ہو گیا اور امیروں کا۔ غریبوں کو امیر بنانا اس گھرانے کا کام ہے۔ یہ ہے وہ سقی گھرانہ، جب غلاموں کو اتنا نواز رہے تو ہم غلاموں کو کتنا قیامت کے دن نوازیں گے۔